حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی طرف ایک خط لکھا، جس میں یہ تھا، ترتیب وار یہ بات بیان فرمائی کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام قبول کرو۔ اب توجہ کرنا میری بات پہ ذرا آپ حضرات، اسلام قبول کرو، نہیں تو جزیہ دو، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب جب انہوں نے یہ خط حضور علیہ السلام کا دیکھا تو جلدی سے انہوں نے بڑے معتبر قسم کے کچھ آدمی تیار کیے، جس میں شرجیل نامی ایک آدمی تھا، عبداللہ بن شرحبیل تھا، جبار بن قیس تھا، وفد تھا پورا، مدینہ طیبہ کے اندر آئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی بحث کی الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خدا ہیں، اور عقیدہ تثلیث کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام ان کو دلائل دیتے رہے، اخیر فرمایا کہ اگر تم اس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ وہ ان کا باپ نہیں تھا، تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کہ آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، ماں نہیں تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان پہ فتویٰ لگاؤ، ان کی بابت کو بات کہو، پتہ چلے بات کا۔ خیر خاموشی ہو گئی، ان کے پاس کوئی دلیل مضبوط نہیں تھی اب اس بات کی۔ آخر میں مباہلہ کی بات آئی۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں، سادہ لفظوں میں سمجھو کہ حق اور باطل کے دلائل آپس میں آ رہے ہوں، حق اور باطل کی آپس میں یعنی دلائل کے اعتبار سے بحث چھڑی ہوئی ہے، بات کسی طرف نہیں لگتی، تو کہتے ہیں چلو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو باطل ہے اور جو ناحق ہے اللہ اس کو برباد کر دے اور حق کو اللہ قائم کرے۔ اس بات پہ وہ راضی ہو گئے۔ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے افراد کو بلاؤ۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ یہ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، تو ان سے کہو چلو آؤ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، خود بھی آؤ، ہم خود آتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کی لعنت اس پہ کرتے ہیں جو جھوٹا ہے، وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ یہ عیسائی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا علی کدھر ہے؟ میرے علی کو بلاؤ، میری فاطمہ کو بلاؤ، میرے حسن کو بلاؤ، میرے حسین کو بلاؤ۔ اب یہ دیکھنا میری طرف، آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے ہیں کہ سب کے شروع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک طرف حضرت امام حسن ہیں، ایک طرف جناب حسین ہیں، اور پیچھے جناب علی ہیں، اور بیچ میں سیدہ زہرا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے، اور ان پہ کپڑا دیا ہوا ہے۔ اور بالخصوص جب ان لوگوں نے دیکھا، اور یہ تورات انجیل پڑھے ہوئے تھے یہ لوگ، دیکھا جناب حسن کی طرف دیکھا دہل گئے، جناب حسین کی طرف دیکھا گھبرا گئے، جناب علی کی طرف دیکھا تو کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ جو باطل والے ہیں ان کو برباد کرے، ختم کرے۔ اب عیسائیوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، آپس میں جی ہم مشورہ کر لیں۔ یہ کیا مشورہ کرنا ہے؟ پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر اللہ نے پہلی کتب میں کیا ہے، اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ بس اس بات پہ صلح کر لی، صلح ہو گئی۔ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عیسائی سمجھدار تھے، بچ گئے، اگر میں بد دعا کر دیتا اور میرا حسن اس پہ آمین کہہ دیتے، میرا حسین اس پہ آمین کہہ دیتا، میرا علی اس پہ آمین کہہ دیتے، اور میری فاطمہ اس پہ آمین کہہ دیتے،
دنیا کے اندر عیسائی بچنے نہیں تھے، انہوں نے برباد ہو جانا تھا، جنگلوں کو آگ لگ جاتی، دنیا کا نظام بگڑ جاتا۔ اس لیے حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مبالغہ کے لیے بھی اہل بیت کو بلایا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو چنے ہوئے لوگ تھے، حضور کے سارے صحابہ ہی چنے ہوئے ہیں، ہر کوئی ایک اپنا اپنا نرالا رنگ ہے ہر ایک کا، لیکن یہ وہ لوگ بالخصوص لوگ تھے جن کو دو نسبتیں حاصل تھیں، یہ حضور کے صحابہ بھی تھے اور حضور کے اہل بیت بھی تھے۔